الذنب وآتيت عامنا۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے جمعہ کے دن اس پر 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی ہے، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جن کے رتبے ہیں سوا اس کی، ان کی سوا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، یعنی جو اونچے رتبے والے ہیں ان کو احتیاط بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، انہیں مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رب کریم نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، علم الاسماء کے ناموں کا علم آپ کو سکھایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو تاج خلافت عطا ہوا، جنت میں آپ کو ٹھہرایا گیا۔ بس کیا بہت اونچے رتبے والے ہیں، بہت بلند شان والے ہیں۔ چنانچہ جب آپ سے قبول ہو گئی، یعنی آپ نے جنتی درخت کا پھل کھا لیا، تو یہ عمل اگر سے گناہ نہیں تھا، ایک خطا تھی، اور خطا بھی وہ والی تھی کہ جس پر ایک نیکی ملا کرتی ہے، یہ وہ خطا تھی۔ اس کے باوجود آپ کو اپنے اس عمل پر شدید شرمندگی ہوئی، اور اتنی شرمندگی ہوئی کہ آپ 300 سال تک روتے رہے، مسلسل آنسو بہاتے رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 5 شخصیات ایسی ہیں جو بہت زیادہ روئی ہیں، ان میں آدم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ روئے، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ کی بینا ہی چلی گئی، یہاں تک آپ کے سفید ہو گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا سے بہت روئے، حضرت فاطمہ زہرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد بہت روئی، امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد بہت زیادہ روئے۔ ان سب ہستیوں میں جو سب سے زیادہ روئے وہ آدم علیہ السلام، 300 سال تک مسلسل روئے۔ جب آپ نے اتنا طویل عرصہ آنسو بہاتے ہوئے گزارا تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے جو پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سنی، اللہ پاک فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی یہ کچھ کلمات تھے جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے۔ اب آپ نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ حدیث پاک کی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی، تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے میرے رب کریم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ پاک جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، میرے اندر روح ڈالی، تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پائے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
یہ لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ کوئی تیرے پیارے ہیں کہ جو تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں، میں تمہیں معاف کر دوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے، اور آدم علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں وسیلے سے، کسی کے وسیلے سے کیوں مانگو، ڈائریکٹ مانگو ڈائریکٹ۔ آدم علیہ السلام نے یہ وسیلے سے مانگی اور آپ پہ کرم ہو گیا۔ 300 سال رونے کے بعد جب حضور کے وسیلے سے، جب یہ بات اللہ نے ان کے دل میں ڈالی یوں مانگنا ہے، میرے محبوب کا وسیلہ دینا ہے، تو جب وسیلے سے مانگی تو کرم ہو گیا۔ خدا نے اس قدر اونچا کیا پایا محمد کا، نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا، سیاہ کاروں کی کیا گنتی کہ درگاہ الہی میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں موسیٰ محمد کا۔ ہماری کیا حیثیت، ہم گناہ گاروں کی کیا قدر، وسیلہ ڈھونڈتے ہیں موسیٰ محمد کا۔ بلا وصل نبی وصل الہی غیر ممکن ہے، خدا کے گھر پہنچنے کو ہے دروازہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کامل اخبار جو تابعی بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت شیخ علیہ السلام سے فرمایا بیٹا تم میرے بعد خلیفہ ہو، جب بھی اللہ کا ذکر کرنا تو ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی کرنا، کیونکہ میں نے جب آنکھ کھولی تو عرش کے پائے پر ان کا نام لکھا ہوا دیکھا، پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی تو میں نے ہر جگہ نام محمد لکھا ہوا دیکھا، پھر اللہ نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت کے ہر محل میں ان کا نام دیکھا، جنت کے ہر کمرے پر ان کا نام دیکھا، حوروں کی گردنوں پر ان کا نام دیکھا۔ طوبا جو درخت ہے جنت کے اندر درخت ہے، سب سے بڑا درخت ہے، اس درخت کے ہر پتے پر میں نے نام محمد دیکھا۔ سدرۃ المنتہا یعنی آسمانوں کے قریب ایک بیری کا درخت ہے، اس سدرۃ المنتہا درخت کے ہر پتے پر نام محمد لکھا ہوا دیکھا، یہاں تک کہ فرشتوں کی آنکھوں پر نام محمد لکھا ہوا دیکھا۔ بس اے پیارے بیٹے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، کہ بے شک فرشتے ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہوگا ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور مدائے حبیب مولانا جمیل رضوی کا بڑا پیارا کلام ہے، اللہ اکبر رب الخدا نے ہر شے میں لکھا نام محمد۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ اللہ والا دم میں بنا دے، اللہ والا دم میں بنا دے، اللہ والا نام محمد، اللہ والا نام محمد۔ پائی مرادیں دونوں جہاں کی، پائی مرادیں دونوں جہاں کی، پائی مرادیں دونوں جہاں میں، جس نے پکارا نام محمد۔ دونوں جہاں میں دنیا و دین میں، دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ
وسیلہ نام محمد ہے ایک وسیلہ نام محمد. روزے قیامت میزان و پل پر، روزے قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد، دے گا سہارا نام محمد. اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد. یہ ایسا نام ہے آدم علیہ السلام نے ہر جگہ لکھا ہوا دیکھا، جنت کی طرح کے پتوں پہ دیکھا، فرشتوں کے آنکھوں پہ لکھا ہوا دیکھا، حوروں کی گردنوں پہ لکھا ہوا دیکھا، عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا دیکھا، اور وہ تھا نام محمد. اور اس نام کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول فرما لی. ہمیں بھی وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے. آدم علیہ السلام کا طریقہ. ہم نے سنا کہ آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، آپ اپنی بھول پر آنسو بہاتے رہے، اور آخر رب کریم نے آپ کی توبہ قبول فرما لی اور آپ کو تاج خلافت عطا فرمایا. اب اس جگہ علماء کرام نے ہمارے سیکھنے کی بہت اہم باتیں بیان کی ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیے دو معاملے ہوئے ہیں. ایک تو شیطان کو حکم ہوا سجدہ کرو، شیطان پکڑ گیا، سجدہ نہ کیا. اور دوسرا آدم علیہ السلام کو حکم ہوا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جاؤ. آپ سے بھول ہو گئی، یعنی جو کہا گیا اس پر عمل دونوں جانب سے نہیں ہوا. لیکن ہم جب ان دونوں معاملات کے نتائج کو دیکھتے ہیں، نتائج دونوں مختلف ہیں. شیطان نے سجدہ نہ کیا، اس کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق ڈال دیا گیا. آدم علیہ السلام نے جنتی پھل کھا لیا، آپ کو تاج خلافت پہنا دیا گیا. ایک طرف اس سے غلطیوں سے، مطلب اس نے تو بہت بڑی غلطی کی نا، اور اکڑ گیا غلطی پہ. آدم علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا وہی بھول کر ہوئی، اور اس کا رزلٹ دیکھیے. فرق کیا ہے؟ شیطان نے نافرمانی کی، لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، آپ کو تاج خلافت عطا فرما دیا گیا. راز کیا ہے اس میں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان دونوں معاملات میں نا there are 5 differences، 5 فرق ہیں ان دونوں معاملات. 5 باتوں کا فرق ہے. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، آپ نے اقرار کر لیا یا اللہ غلطی ہوئی. شیطان نے گناہ کیا، اڑ گیا، گناہ کیا پکڑ گیا، نہیں مانا، حجت قائم کی، دلیلیں دینا شروع کر دیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا، شیطان نے دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کی. آدم علیہ السلام نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر زیادہ کی. شیطان نے گناہ کی ذمہ داری خود پہ نہیں لی. اس بدبخت نے کہا رب بما اغویتنی، اے رب مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. لیکن اپنی غلطی اللہ پہ ڈال دی کہ میں نے سجدہ نہ کر کے غلطی نہیں کی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. معاذ اللہ، یہ خبیث کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے مجھے بہکا دیا. استغفر اللہ. حالانکہ تکبر اس نے کیا، حسد اس نے کیا، سرکشی خود کی، کرتوت اپنے ٹھیک نہیں ہے، اور الزام اللہ پہ ڈالا. جرأت دیکھیے کہ اپنے گناہ کی نسبت اللہ کی طرف کر. تیسرا فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام شرمندہ ہو. روایت کے مطابق آتا ہے کہ آپ نے شرم کی وجہ سے کئی سال تک اپنی نظر آسمان کی طرف نہیں اٹھائی، صرف اس شرمندگی کی وجہ سے. جبکہ شیطان بدبخت تھا، اس نے بجائے شرمندگی کے اکڑ دکھائی. کہنے لگا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ
کہ میں ضرور تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، میں اپنی کتاب میں بیٹھوں گا. لیکن دھمکیاں دے رہا ہے، ایک غلطی کر دی اوپر سے رب کو دھمکیاں دے رہا ہے. گویا کہ یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کیا ہے اس پر میں اوروں کو بھی اکساؤں گا. اے اللہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے ہٹاؤں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. چوتھا فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی. جیسے ہی آپ سے خطا ہوئی آپ نے فوراً عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور شیطان جو تھا وہ توبہ کی طرف نہ بڑھا. اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے. اب اس نے توبہ کی بجائے قیامت تک بات آگے ٹال دی، معاملے کو آگے ٹول دے دی. پانچواں فرق یہ ہے کہ شیطان رحمت الہی سے مایوس ہو گیا. آدم علیہ السلام نے مسلسل اللہ کی رحمت پہ نظر جمائی اور آپ کی توبہ قبول ہے. شیطان اور انسان کے یہ بنیادی جو فرق ہے، جو آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے کہ انسان اور شیطان میں فرق کیا ہے، تو یہ بنیادی 5 فرق ہے کہ یہ 5 اچھے اور برے انداز ہیں. آدم علیہ السلام کی پیروی میں یہ 5 اچھی باتیں جو اپناتا ہے وہ حقیقی انسان ہے، اور جو شیطان والے 5 انداز اختیار کرتا ہے وہ دکھنے میں تو انسان ہی ہے لیکن اس کے اندر عادات شیطان والی، شیطان جیسے اپنی عادات میں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 5 اچھی عادات اپنائیں جو آدم علیہ السلام والی عادات ہے. پہلی چیز ہے کہ غلطی ماننا. غلطی ماننے والے بنیے، اپنی غلطی ماننے کی عادت بنائیے. ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اپنی غلطیاں نہیں مانتے، دوسروں پہ ڈالتے ہیں. فلاں نے یہ کیا، اس نے کیا، اس نے یہ کیا، اس نے کیا، میں نے کیا کیا، اس طرف کوئی نہیں آتا. اپنی غلطی کوئی نہیں مانتا. عربی کہاوت ہے نا الانسان من النسیان، انسان بھولنے والا ہے. تو اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے. ٹھیک ہے بھول گیا، غلطی سے ہو گئی، غلطی بھول کے ہو گئی، غلطی پر مان لو بھائی غلطی ہو گئی. اچھا آدمی وہ ہے کہ جو اپنی غلطی تسلیم کر لے. حدیث پاک میں نا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے لیکن اچھا خطا کار وہ ہے کہ جو مان لے کہ ہم اس سے خطا ہوتی ہے. اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کی طرف بڑھ جاتا ہے. ہمارے بڑا مسئلہ ہے، لوگ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ناک کٹتی ہے، غلطی نہیں مانتے، سر جھکانا مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹوں سے کوئی مانتا ہے باقی یہ کچھ رتبے میں چھوٹا ہے، مال و دولت میں چھوٹا ہے، کچھ عہدے میں چھوٹا ہے، میں غلطی مانوں، معافی مانگوں. لالچ آڑے آ جاتی ہے، غلطی مانی تو نوکری چلی جائے گی، پیسے آنا بند ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے. حالانکہ یہ اس غلطی سے بھی بڑی غلطی ہے غلطی کو نہ ماننا. اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، گھر میں طلاق ہو جاتی ہے، بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، کتنے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو گئی، پوری سلطنتیں تباہ ہو گئی غلطی نہ ماننے کی وجہ سے. اب یہ غلطی نہ ماننا کتنا بڑا نقصان ہے. یاد رکھیے اچھا وہ ہے جو اپنی غلطی مان لیتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نجات کی راہیں نکل آتی ہیں. مگر جو اپنی غلطی نہیں مانتا نا وہ پھر اسے وقت بنوا لیتا ہے. مانتا ہے وہ ایک وقت آتا ہے لیکن اس کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. جو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے. بہتر پہلے ہی مان لیا جائے کہ میں غلط ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس لیے غلطی ہو جائے بر وقت تسلیم کر لینا چاہیے، ورنہ بھی بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص ملا. اس نے کہا حضور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، میں بھی آپ کے ساتھ برکتیں حاصل کروں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو. تو آپ نے اسے اجازت دی. آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں. آپ نہر کے کنارے کھانا کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے اور روٹیاں نکالی. ایک روٹی دونوں نے کھا لی، ایک روٹی بچ گئی. آپ روٹی چھوڑ کر نہر میں پانی لینے چلے گئے، پانی پینے کے لیے. پانی پیا، جب واپس آئے تیسری روٹی کھائی. اس نے پوچھا تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، حالانکہ اور تو پتہ ہی بات کوئی نہیں، ٹوٹل یہ 2 ہی. اس نے کہا مجھے نہیں پتا تیسری روٹی. آپ نے کہا چلو میرے ساتھ چلو. چلتے گئے، چلتے چلتے ایک مقام پہ دیکھا کہ ایک ہرنی کھڑی ہے، اس کے ساتھ 2 خوبصورت بچے ہیں. آپ نے اس ایک بچے کو بلایا، اسے ذبح کیا، اسے روسٹ کیا، دونوں نے کھایا. آپ نے اس کی ہڈیاں جمع کی، فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ تو بچہ دوبارہ زندہ ہو جا کے اپنی ماں کے ساتھ شامل ہو گیا. اب اس بندے سے فرمایا کہ
جس رب نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جو تم نے آنکھوں سے دیکھا کہ ہم نے اسے ذبح کیا، گوشت کھایا اور دوبارہ زندہ ہو گئی، اپنی ماں کے ساتھ جا ملی، بتا تیسری روٹی کھا۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ آپ نے کہا چل مزید آگے چلے، چلتے چلتے ایک دریا آیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، پانی کو اوپر چلتے تھے پار کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس رب نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا تو دیکھ لے، اب تو بتا کہ تیسری روٹی کا، پھر بھی نہیں مانا تو مجھے نہیں پتا تیسری روٹی کا۔ چلتے گئے، راستے میں ایک صحرا آیا، ریگستان آیا۔ آپ اس ریگستان میں ایک جگہ رکے، آپ نے ریت کا ڈھیر لگایا، آپ نے فرمایا سونا بن جا۔ وہ ریت سونا بن گئی۔ ریت سونا بنی تو آپ نے اس کے 3 حصے کر لیے، فرمایا کہ ایک حصہ تو میرے لیے، ایک حصہ تیرے لیے، ایک تیسرا حصہ اس کے لیے جس کے پاس روٹی ہے۔ اس نے کہا روٹی میرے پاس۔ اب اس نے سونے کی لالچ میں، اس مال کی لالچ میں مان گیا، اپنی غلطی مان گیا، لیکن چونکہ اب دیر ہو چکی، آپ نے فرمایا یہ سارا سونا تو ہی رکھ لے، تینوں ڈھیر تو ہی رکھ لے۔ آپ اس کو وہیں چھوڑ کے چلے گئے، خوش ہو کے تم سونا مل گیا، کیا ان کے ساتھ چلنا مزید۔ اب سونا اکٹھا کر کے جیسے وہ چلنے لگا کہ 2 بندے آ گئے، انہوں نے اکیلے بندے کو دیکھا اور اتنا سونا اس کے پاس دیکھا، انہوں نے اس کو قتل کرو، سونا سارا لے لو اس سے۔ ان دونوں نے قتل کا پلان کیا، جیسے اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، اسے کٹھا رکھا، مجھے قتل نہ کرو، ہم یہ تقسیم کر لیتے ہیں آرام سے 16/27 سے، 3 حصے کر لیتے ہیں اس کے، ایگری ہو کے سارے مان لیں کہ ٹھیک ہے سونے کے 3 حصے کرتے ہیں، اور پھر ایک کو انہوں نے کچھ رقم دے کر بھیجا کہ شہر جو کھانا لاؤ، کھانا شہر کھا کے فریش ہو کے آرام سے پھر یہ سونا تقسیم کر لیں گے۔ جب ایک کھانا لینے گیا، اس کھانا لینے والے کی نیت بدل گئی، اس نے کہا کہ کیوں نہ یہ سارا سونا میں ہی لے لوں، کھانے میں زہر ملا کے دونوں کھانا کھائیں گے مر جائیں گے، سونا سارا میرے سے مر جائے گا۔ اس نے زہر خریدا، کھانے میں زہر ملا دیا۔ ادھر سے یہ 2-3 کی بھی نیت بدل گئی، انہوں نے کہا کہ اس سونے کے 3 حصے ہوں گے، کیوں نہ ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں، تیسرا حصہ اسے نہ دیں، اور وہ پہلے ہی اس کو کوئی علاج کر دیں، جیسے وہ آئے گا ہم اس پہ حملہ کریں گے، اس کو مار دیں گے، اور یہ سونا ہم دونوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب انہوں نے اسے مارنے کا پلان کر لیا، اس نے دونوں کو ختم کرنے کا پلان کر لیا۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کے آیا، ان دونوں نے اس پہ حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اب سکون سے بیٹھ کے جیسے کھانا کھا لیا، کھانے میں تو زہر ملا ہوا تھا، کھانا کھانے کے بعد وہ زہر کے اثر کی وجہ سے وہ بیمار گیا۔ اب تینوں کی لاشیں بھی ادھر ہی پڑی ہیں، سونا بھی ادھر ہی پڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ جب اس جگہ سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ 3 لاشیں پڑی ہیں اور ساتھ سونے کا ڈھیر پڑا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس سے بچو، یعنی جو اس کے لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ ہے غلطی نہ ماننے کا وبال۔ اگر یہ شخص غلطی مان لیتا، بتا دیتا کہ روٹی میرے پاس ہے، شروع میں غلطی مان لیتا تو بچ جاتا، لیکن اس نے غلطی نہ مانی، اسے عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت بھی میسر رہی، اور غلطی مان لیتا تو اللہ کے نبی کی مسلسل اسے صحبت میسر رہتی، مگر یہ لالچی تھا، اس نے غلطی نہ مانی، اور آخر لالچ میں آ کر قتل ہو گیا۔ تو ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، لوگ اپنے عیب نہیں دیکھتے نا، دوسروں کے عیب پہ ڈالتے ہیں۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ اپنی آنکھ کا شیطان بھی نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی آفت ہے کہ ہماری ساری زندگی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں گزر جاتی ہے۔ لیکن کتنی قیمتی زندگی ہے جس میں ہم نے اپنی آخرت سنوارنی تھی، اس زندگی کو ہم نے آخرت کے لیے استعمال کرنا تھا، لیکن ہم نے وہ زندگی گزار دی دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں، اپنے عیبوں کو نہیں تلاش کیا کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں، میرے اندر کیا خرابی ہیں، میرے اندر کون کون سے گناہ ہیں جن کو میں نے ختم کرنا ہے، اپنی باطنی بیماریاں میں نے کیسے ختم کرنی ہیں، میں نے نیکیاں کیسے بڑھانی ہے، جنت تک کیسے پہنچنا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے، اپنی قبر کو کیسے روشن کرنا ہے۔ ہم ساری زندگی دوسروں کو سیدھا کرنے میں لگاتے ہیں، ملک کی اصلاح میں، معاشرے کی اصلاح میں، دوسرے غلط ہیں، یہ غلط ہے، نظام غلط ہے، فلاں غلط ہے، یہ ڈپارٹمنٹ غلط ہے، سارے غلط ہیں۔ بھائی پہلے تو اپنے آپ کو دیکھو نا کہ میں بھی تو غلط ہوں۔ اپنے آپ کو سیدھا کرنے میں ہم وقت نہیں دیتے، سارا وقت دوسروں کی اصلاح میں گزار دیتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے میں عمر گزر جاتی ہے، اپنی اصلاح کا ٹائم ہی نہیں ملتا، موقع ہی نہیں ملتا۔ بہت پیاری حدیث پاک ہے، ہمارے لیے بڑا اس میں سبق ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ جس کے لیے
بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے عیبوں کی تلاش میں لگا دیتا ہے. جو بندہ صرف اپنے عیب تلاش کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ پاک کو اس پہ بڑا کرم ہے. اللہ پاک نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، اس لیے تو حضرت کو اپنی عیب دیکھتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں، میرے اندر یہ خرابی ہے، میرے اندر یہ مسئلہ ہے، تو اپنے عیبوں کو دیکھتا رہتا ہے. اب یہ انداز بھی اپنانا چاہیے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ عیب ڈھونڈنے کا شوق ہو تو ضرور ڈھونڈیے، مگر دوربین سے نہیں، آئینے سے. دوربین سے دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، جب آئینہ ہوگا تو پھر اپنے نظر آئیں گے. اس لیے ہمیں آئینہ دیکھنا چاہیے، دوربین سے دوسروں کے عیب نہیں دیکھنا چاہیے. دوسری بات کہ اپنی غلطی دوسروں پر مت ڈالیے، جیسا کہ شیطان نے کیا. شیطان نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، سجدہ تو نے نہیں کیا، اکڑ تو نے کی، تکبر تو نے دکھایا، حسد تو نے کیا، اور الزام ڈال کر اللہ پاک پہ کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اپنی غلطی ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں. یہ جو اچھی عادت ہم نے بنا لی ہے کہ اپنی غلطی کا ذمہ دار ہم نے خود کو ٹھہرانا ہے، دوسروں کو نہیں. یہ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے سزا سے بچنے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے کہ میں نے نہیں کیا، فلاں نے کیا، دوسرے پہ الزام ڈال دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جو مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، اپنے نہیں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نہیں مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا ایسے کرنا ہے. یہ تو ماں باپ کا قصور ہے نا کہ انہوں نے صحیح تربیت نہیں کی، ہمیں سکھایا نہیں، ہمیں دینی تعلیم نہیں دلوائی. تو کیا کہتے ہیں جی معاشرہ ہی خراب ہے، میں اس لیے غلط ہوں کیونکہ معاشرہ ہی خراب ہے اس لیے میں غلط ہوں. اچھے بندے کو لوگ جینے کب دیتے ہیں. داڑھی خود کٹوائی کہتے ہیں نائی نے کاٹ دی، نائی نے کاٹ دیا، نائی پہ ڈال دیا، مجھے فلاں دوست نے بہکا دیا تھا وغیرہ وغیرہ. دوسروں کو الزام دے کر ہم خود کو تسلی دے دیتے ہیں. رزق حرام کماتے ہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں بتایا کیوں تھا، آپ نے خود سیکھنا تھا نا. جب کاروبار شروع کرنے لگے تھے تو اس سے پہلے یہ کیوں نہیں سیکھا کہ حلال طریقے سے کیسے کمانا ہے. جب جاب شروع کرنے لگے تھے تو اس سے پہلے جاب کے شرعی مسائل، اجارے کے مسائل کیوں نہیں سیکھے تھے کہ نوکری کرنی ہے، جاب کرنی ہے تو رزق حلال کیسے آئے گا، اس میں کون کون سی شرائط طے کرنی ہے جاب کرنے سے پہلے، اور میں نے کن گناہوں سے بچنا ہے جاب کے دوران، اور کن چیزوں کو کرنا ہے کن کو نہیں کرنا. یہ تو خود سیکھنا تھا، کوئی اور آگے تھوڑا ہی ہمیں سکھائے گا. کسی اور کو ہمیں جب اپنی فکر نہیں ہے، کسی اور کو فکر ہماری کیوں ہوگی. تو اس لیے ہم نے یہ سب کچھ خود سیکھنا ہے، اور غلطی اگر ہوگی تو بھی اپنے پہ ڈالنا ہے کہ ہاں میری غلطی ہے، میں جاب صحیح نہیں کر رہا، باقی رزق حرام کی آمیزش ہے، اس لیے تو میرے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، اس لیے تو گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے، اس لیے تو گھر میں برکت نہیں ہے، اس لیے تو ٹینشن پریشانیاں ہیں، لگتا ہے کہ میری روزی میں مسئلہ ہے، میری انکم کوئی حلال کی نہیں، ٹھیک نہیں ہے، جس وجہ سے بے سکونی کی کیفیت ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، نمازوں کی توفیق نہیں مل رہی، عبادت مجھ سے ہو نہیں پا رہی، تہجد کی توفیق نہیں مل رہی، میں نیک نہیں بن پا رہا، لگتا ہے میری روزی میں مسئلہ ہے. کیونکہ روزی اگر حرام کی ہو تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہے، نہ عبادت قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہاں تک کہ عبادت کی توفیق ہی نہیں ملتی. اس لیے ہم نے غلطی کا ذمہ دار دوسرے کو نہیں ٹھہرانا. غیر مسلم بھی جب جہنم میں جائیں گے نا وہ بھی ایک دوسرے پہ ڈالیں گے. جو دنیا میں اکٹھے تھے، اکٹھے کھاتے پیتے تھے، وہاں جا کے یہ کہیں گے اس نے مجھے کیا، اس نے مجھے جہاں تک پہنچایا، اس نے مجھے غلط راہ پہ لگا، وہ بھی دوسروں پہ الزام ڈالیں گے. تیسری چیز ہے شرمندہ ہونا. آدم علیہ السلام شرمندہ ہو، شیطان شرمندہ نہیں ہو. تیسری جو اچھی عادت ہم نے اپنانی ہے، جب غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی پہ نادم ہونا کہ مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اپنے اندر ہی اندر شرمندہ ہو تو انشاءاللہ غلطی کا احساس بھی ہوگا، آئندہ وہ غلطی نہ کرنے بچنے میں مدد بھی ملے گی اور شرمساری کا انعام بھی مل جائے گا. حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، دونوں مسجد کو چلے. ایک مسجد کے اندر داخل ہو گیا، ایک دروازے پہ رک گیا. اس نے کہا میں اللہ کے گھر میں کیسے داخل ہوں، میں اتنا بڑا گناہ گار، میں نے رب کی نافرمانیاں کی ہے، میرا گندا وجود، میں اللہ کے گھر میں کیسے داخل ہوں. اس کو شرمندگی ہوئی. اللہ پاک نے اس کو صدیق کا درجہ عطا فرما دیا. اس صدیق کا درجہ شہید سے بھی آتا ہے، ولی سے بھی اور شہید سے بھی کہ بڑا درجہ ہے. اللہ پاک نے اس شرمندگی کی وجہ سے مسجد میں نہیں داخل ہوا، باہر نہیں کھڑا ہوا، نہیں میں اس قابل نہیں. اسی طرح ایک اور حکایت ہے کہ کتاب التوابین میں لکھی ہے کہ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، جیسے گناہ ہوا بے چین ہو گیا، ادھر بھاگتا یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ پاک اس کی وہ بے قراری، وہ شرمساری اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے اس کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا. عمر بدیوں میں ساری گزاری آئے پھر بھی نہیں شرمساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا. چوتھی چیز ہے توبہ کی توبہ بڑی.
جو ہمیں آدم علیہ السلام کے کردار سے جو چیز سیکھنے کو ملی کہ توبہ میں جلدی کرنی چاہیے، کہ بہت اہم بات ہے. ہم جلدی توبہ کی طرف بڑھ جائیں گے اتنا ہمارا فائدہ ہوگا. ٹال مٹول کرتے رہیں گے، آج کل کرتے رہیں گے، اس میں اپنا نقصان ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ہلاک المصوفون، ہلاک ہو گئے وہ جو توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں. اور اللہ پاک کا فرمان ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے. یعنی ہم گناہ کو آگے ڈالتے رہتے ہیں کہ توبہ کر لوں گا نا، بڑھاپے میں کر لوں گا، حج کروں گا اس کے بعد کر لوں گا، تو یوں لیٹ کرتے رہتے ہیں. حدیث پاک میں کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو سیدھے کندھے والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، ادھر والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے. اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو الٹے کندھے والا فرشتہ اسے لکھنے لگتا ہے، اس پر سیدھے کندھے والے کہتا ہے رک جاؤ، تھوڑا ٹھہر جاؤ، بھی نہیں لکھنا. فرشتہ 7 گھڑیوں تک رکا رہتا ہے. اگر آدمی استغفار کر لے تو اس کا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. گناہ ہو گیا دیر مت کیجیے، جلدی توبہ کریں، انشاءاللہ اعمال نامے میں گناہ نہیں لکھے جائیں گے انشاءاللہ. 5ویں چیز ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے. جتنے بھی گناہ ہو گئے، زندگی نافرمانیوں میں گزری، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کرتا ہے. 70-80 سال 100 سال زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی نا، آپ توبہ کر رہے ہیں، اللہ معاف کر دے گا. اور اللہ پاک گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا. بندہ گناہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے تو فرشتے اسے لکھنے سے رکے رہتے ہیں. پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا، چوتھا، 5واں گناہ کر لیتا ہے. پھر 5 گناہوں کے بعد ایک نیکی کرتا ہے تو ہر نیکی کا ثواب چونکہ 10 گناہ ہے تو اس کے اعمال نامے میں 5 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. 5 نیکیاں گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. شیطان چلاتا ہے ہائے میں اپنے آدم پر کیسے قابو پاؤں، میں نے کوشش کی، 5 گناہ کروائے، اس نے ایک ہی نیکی میں میری ساری محنت ضائع کروا دی. میرے رب کی رحمت کتنی بڑی. بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار شخص تھا. بادشاہ نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو، میرے ساتھ رہا کرو، میری صحبت میں رہو. اب وقت کا بادشاہ یہ آفر دے کہ میرے دربار میں میرے ساتھ وقت گزارو، ہر بندہ خوش ہوتا ہے. تو اس پر عبادت گزارنے کا آگے بادشاہ سلامت میں ایک سوال پوچھتا ہوں. سپوز کریں، فرض کریں میں آپ کے ساتھ میں نے رہنا شروع کر دیا. آپ ایک دن کہیں سیر میں نکلے ہوئے تھے، جب آپ واپس آئے تو میں آگے آپ کی کنیز کے ساتھ کھیل رہا ہوں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ جب واپس آئیں میں آپ کی کنیز سے کھیل رہا ہوں، آپ کو کیسا لگے گا؟ بادشاہ غصے سے کہا تیری ایسی ضرورت، خبردار آئندہ ایسی بات کی تو میرے سامنے ایسی بات کرتے ہو. عبادت گزار ایک شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے گناہ ابھی تک نہیں کیا، یعنی آپ کی نافرمانی ابھی تک نہیں کی، میں نے صرف ایک فرض کی بات کی ہے، ایک فرضی سوال کیا ہے. تو آپ اتنے غصے میں آ گئے جبکہ میرا رب وہ ہے کہ جو میرے سینکڑوں گناہ دیکھتا ہے پھر بھی غضب نہیں فرماتا. تو میں اس رب کا ساتھ چھوڑ کر میں تیرے دربار میں کیوں رہوں کہ میں نے بھی غلطی کی نہیں اور تم پہلے کہہ رہے کہ اگر ایسا کہ خبردار تو نے ایسی بات نہیں کی، ابھی غلطی نہیں ہوئی تو اتنا نظر بنا کے تو میں اپنے رب کو کیوں چھوڑوں کہ دن بھر اس کی نافرمانیاں کرتا ہوں. میرا رب مجھے نہیں چھوڑتا، میرا رب مجھے نعمتیں عطا فرماتا رہتا ہے، مجھے رزق دیتا ہے، مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، میں کھانا کھاتا ہوں ہضم ہو جاتا ہے، اور مجھے گھر بار دیا، مجھے سونے کے لیے بستر دیا، مجھے اتنی خوشیاں عطا فرمائی بے شمار. بھائی نعمت اللہ ہے نام تو اس کی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے. تو اپنے اس رب کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اس کی فرما برداری کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے. لیکن اتنی نعمتوں اور کرم کے باوجود بندہ کتنا عجیب ہے، اس رب کی طرف نہیں آتا. کہتے ہیں نا کہ ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوگا. اتنی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر اتنی کرم ہے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوگا. ہم نیک بن جاتے، ہم نمازی پکے بن جاتے، سچے عاشق رسول بن جاتے تو اللہ کا اور کرم بڑھتا. تو ایک گناہ میرا باپ جو ویکھے تے عمرے منہ نہ لاوے، تے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پھر بھی پردے پاوے. حدیث پاک میں نے اللہ پاک رات کو اپنا دستے قدرت پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے. دن کے وقت دستے قدرت پھیلاتا ہے کہ رات کو دن سے گناہ ہو گئے وہ توبہ کر لے. سبحان اللہ. ہر وقت دروازہ کھلا ہے، ہمیں اللہ پاک سے شروع کر لینا چاہیے. ہر وقت دروازہ کھلا ہے، تو ہمیں جلدی کرنا چاہیے.
تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔